سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے ساتھ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ عزت مآب جناب امجد زیدی صاحب، اسپیکر گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی، دیگر مہمانان گرام اور حاضرین شرکاء، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے قابل احترام اسپیکر صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے گناگو مصروفیات سے وقت نکال کر آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ آپ کی آمد ہمارے اسپیشل پرسنز کی حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ تو ہم ایک بار پھر پوری KDF کیبنٹ کی طرف سے اور پورے اسپیشل افراد کی طرف سے میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مہمانان، میڈیا پرسنز، آپ سب کا اس دن کو ہائی لائٹ کرنے کے حوالے سے آپ سب کا میں شکر گزار ہوں۔ یہ دن چونکہ ہم دو لحاظ سے اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ پہلی بات، 15 اکتوبر کو یوم سفید چھڑی کا دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا آغاز 1930 میں فرانس سے ہوا، اور 1964 میں اقوام متحدہ نے اس کو باقاعدہ طور پر سیلیبریٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور وطن عزیز پاکستان میں اس دن کو 1972 سے منایا آ رہا ہے۔ اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ جو سفید چھڑی استعمال کرتے ہیں وہ بھی معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے، ان کے بھی اتنی ہی آزادی ہے جتنے ایک معاشرے کا ایک عام فرد کو آزادی حاصل ہے۔ سفید جو کہ ایک نشان ہے امن کا، محبت کا اور آزادی کا، تو سفید چھڑی کا مقصد یہی ہے کہ نابینا افراد آزاد ہے، ان کو بھی آزاد رہنے دیا جائے، ان کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا جائے، ان کو بھی معاشرے کے ایک عام فرد کے جتنے حقوق دیا جائے جو کسی آزاد ریاست کے شہریوں کو حاصل ہوتا ہے۔ آج دوسرا جو حوالہ ہے، یہ ورلڈ سائٹ سیفٹی ڈے کے مناسبت سے، ان دونوں دنوں کی مناسبت سے ہم اس دن کو سیلیبریٹ کریں، چونکہ بہت سارے ایسے افراد جو ویژیبلی چیلنجز کا جن کو سامنا ہے، وہ آئس پرابلم کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا ان کو شکار ہونا پڑتا ہے۔ ان میں سے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو قابل علاج ہیں۔ اب ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے جو جن کا علاج نہیں ہے، وہ پاسبل نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا کرنا ہے، کیا ان کو کیسے ایک معاشرے کا ایک فعال رکن بنانا ہے، ایک جو ہے معاشرے کا عام فرد کی طرح ان کو زندگی گزارنے کے مواقع کیسے فراہم کرنا ہے، ان کے لیے ہنر کے مواقع کیسے فراہم کرنا ہے، تعلیم کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں گورنمنٹ، نان گورنمنٹ۔ یہ صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، جی ہاں گورنمنٹ کی کچھ حد تک زیادہ رسپانسبلٹیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے جو نان گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی بھی رسپانسبلٹیز بنتی ہے۔ تو میں اسپیشلی اسپیکر صاحب کی توجہ اس طرح مبذول کرواؤں گا، چونکہ ہمارے ہاں کمپلیکس تو ہے لیکن بدقسمتی سے نابینا افراد کے لیے تعلیم کا نظام ابھی تک یہاں پہ شروع نہیں ہوا۔ تو اللہ نے آپ کو عزت دی ہے اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ آپ اس کو اسمبلی میں آپ اس پر بات اٹھائیں گے، اور ہمیں امید بھی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ جو ابھی جس بچے نے یہاں نظم پڑھ کے جو گئی تھی، تو 8 تک ایبٹآباد میں پڑھتی رہی، چونکہ ہاسٹلز کے ایشوز کی وجہ سے وہ آگے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو نہیں رکھ سکے۔ اسی طرح کے اور بہت سارے بچے بچیاں ہیں جو تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں میں محدود تھے، گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو معاشرے پر بوجھ بنانے کی وجہ، ان کو سودمند بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بھی تعلیم کے میسر مواقع فراہم کیجیے۔ میں آپ سب کا بالخصوص اسپیکر صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ آج تشریف لائے، اور آپ کی آمد ہم سب کی حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، فقد قال
مولانا الامام علی علیہ الصلوۃ والسلام کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ امیر بیان اپنے اس نورانی حدیث مبارک میں مستضعفین جہان کی معاونت، حمایت، ہیلپ کرنے اور مدد اور معاونت کی طرف دعوت دیتے ہوئے تمام مسلمانان عالم کو، تمام درد دل رکھنے والے افراد کو دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالمین کے خصم بن جاؤ، پکے دشمن بن جاؤ، اور جو دنیا میں مظلوم اور مستضعفین جہان ہیں ان کے معاون و مددگار بن جاؤ۔ میرے معزز و مکرم جناب قابل احترام صاحب، قابل احترام جناب اسپیکر سعید امجد زیدی صاحب، تمام معزز اور مکرم میرے شرکائے محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصراً 2 منٹ میں اپنے جذبات کا اظہار تو الفاظ میں نہیں کیا جاتا سر، جذبات، فیلنگز اور احساسات کو، ایموشنز کو الفاظ کے قالب میں بند کرنا میرے لیے انتہائی مشکل ہے، لیکن 2 منٹ کی یا 3 منٹ کی اس مختصر جلسے میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا۔ ورلڈ وائڈ کین ڈے کے مناسبت سے کل ہمارے بلتستان بلائنڈ ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے ایک سیلیبریٹ کرنے والے دن کو ہم نے بلیک ڈے کے طور پر منایا، یوم سیاہ کے طور پر منایا، اس لیے کہ یہاں بلتستان میں بلائنڈ پرسن کو ان کے ہیومن رائٹس، جو عام ہیومن رائٹس رکھتے ہیں، ڈس ایبل بھی وہی رائٹس رکھتے ہیں، وہ حقوق سے ان کو محروم رکھا گیا ہے۔ اس لیے ہم نے کل کے دن کو سیلیبریٹ کرنے کے بجائے ایک مارچ کیا، ہم نے پریس کلب سے لے جا کر یادگار شہداء پر ایک پرامن احتجاج ہم نے اپنا ریکارڈ کروایا کہ ہمیں اپنے جائز حقوق نہیں مل رہے۔ ہمارے جائز حقوق کیا ہے؟ ایک عام شہری کے جو حقوق ہے وہی ہمارے حقوق ہیں۔ نہ ہمیں یہاں پر تعلیم کی سہولیات میسر ہے، جس طرح بار بار اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، نہ ہمارے لیے ڈس ایبل کے لیے بالخصوص ویژولی امپیئرڈ جو پرسنس ہے اس کو 3% کوٹا ہے ڈس ایبل کے لیے، لیکن ویژول کے لیے کوئی کوٹا نہیں ہے۔ شاید پاکستان میں کوئی ایک فرد شاید ہو جو بلائنڈ کی اس کے اوپر لگا ہوا ہو۔ لہٰذا ہم اسپیکر صاحب سے اس فورم پر، اس پلیٹ فارم سے گزارش کرتے ہیں کہ ڈس ایبلٹی کے جو کوٹا ہے اس کو بڑھا کر 5% کیا جائے، اور اس میں 2% یا 1% ہر فیلڈ میں، ہر پوسٹ پر بلائنڈ پرسن کو نمائندگی دی جائے، اس لیے کہ بلائنڈ پرسن کسی سے کم نہیں ہے، کسی سے کم نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے نے، ہماری سوسائٹی نے ان کو مستضعف بنایا ہوا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کا مسئول ہے، کل پوچھا جائے گا، کل پوچھے جائیں گے کہ ہم نے اپنے اس معاشرے کی اس فرد کے ساتھ، اس طبقے کے ساتھ کیا کیا۔ بندے حقیر کے خود گھر میں 4 افراد ہیں تو ویژولی بیڈ، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں بندے حقیر کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت سے نوازا ہے جس کا وہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ بندے حقیر ویژولی امپیئرڈ ہونے کے باوجود 4 مقامات پر درس و تدریس میں مصروف ہے الحمدللہ سے۔ اسی طرح سے میری افراد، ایک بلتستان میں ایک شخص کو شہرت حاصل ہے، ایک عباس ابدال، اسپیکر صاحب ایک عباس ابدال، ہمارے پاس 10 ابدال موجود ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کو توجہ، ان کی طرف، ان کی توجہ اس طرح مبذول کرائی جائے، ان کی طرف توجہ کیا جائے، ان کی طرف مکمل طور پر توجہ کیا جائے، اور بالخصوص تعلیم اور تربیت اور جاب۔ کب تک یہ بچے صدقات و خیرات پر پڑھتے رہیں گے؟ ہم یہاں تک بھی بہت سارے معزز ممبران کے پاس گئے ہیں، معزز شخصیات کے پاس گئے ہیں، ہمیں یہ کہنے کو، سننے کو ملا ہے کہ یار تمہیں اپنی چھڑی سنبھالنے نہیں آتی، تم معاشرے کو کیا سنبھالو گے؟ ایک معزز شخص کو، ایک مکرم شخص کو، ایک قابل عزت شخص کو، ایک پڑھے لکھے شخص کو یہ الفاظ جستا ہے۔ اگر آپ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو الفاظ کا چناؤ تو ٹھیک رکھے۔ الفاظ کا جو چناؤ ہے انسان کی شخصیت کا پتہ دیتی ہے، الفاظ کا چناؤ شخصیت کا پتہ دیتی ہے
کہ اس کی تربیت، اس کی شخصیت کیسی ہے. کچھ اسی لیے ہیلن کیلر ایک نابینا فرد بھی تھی اور گونگی بھی، بہری بھی تھی، بول بھی نہیں سکتی تھی، لیکن ایک بہترین مصنفہ کے طور پر دنیا میں اپنا نام روشن کیا ہے. وہ کہتی ہے کہ a blind person needs empathy more than sympathy. A blind person needs empathy more than sympathy. ان کو جائز حقوق چاہیے، اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ صرف ترحم کے، رحم دلی کے جملے کسے جائیں. ان کے لیے جائز حقوق چاہیے. نہیں، کتنی شخصیات کا نام ہو یہاں پر جو بلائنڈ ہوتے ہوئے. لاہور میں سلیم یوسف صاحب فرسٹ بلائنڈ پرسن تھے جو جج بنے. ان کو جج، جب انہوں نے LLB کا امتحان دیا سر، LLB کا جب انہوں نے امتحان دیا تو ان کو LLB میں چھٹے نمبر ان کی پوزیشن ملی، لیکن ان کو ہونے کے باوجود، ٹاپ 10 میں ہونے کے باوجود کہ یہ ویژولی امپیئرڈ ہے، اس کو امتحان میں شرکت کرنے نہیں دیا. اس نے چیلنج کیا، شرکت کیا اور وہ اپنے لاہور میں پہلا جج بنا، پہلا بلائنڈ جج بنا. کیا آپ کے پاکستان کے بلائنڈ پرسن جج بننے سے قاصر ہیں؟ یہ نہیں بن سکتے؟ کیا یہاں پہ ہیلن کیلر موجود نہیں ہے؟ یہ لڑکی جب واقعہ جب پڑھ رہی تھی، میں اپنے الفاظ پر، اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا. وقت کی کمی کے باعث معزز شخصیت موجود ہیں. ان کی شخصیت میں ایک شعر عرض کر کے، خود بھی چونکہ شاعر جانتا ہوں، خود ہمیں نہیں جانتے، یہ الگ بات ہے. ہم ان کی خدمت میں ایک شعر عرض کر کے اپنے اس ٹاپک کو کلوز کروں. تیرے خوشبو نے میری آنکھ کو بینائی دی، تیرے خوشبو نے میری آنکھ کو بینائی دی، تیرے ہونے نے بتایا کہ نظر آتا ہے، تیرے ہونے نے بتایا کہ نظر آتا ہے. وصلی اللہ علی محمد اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. محترم سامعین، شرکائے محفل، خواتین و حضرات، اور خاص طور پر KDF کے اراکین اور منتظمہ کمیٹی، سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے جب بھی کوئی ایونٹ آپ نے منعقد کیا، اس موقع پر سب سے پہلے مجھے یاد کیا اور آپ لوگوں نے عزت افزائی کی، دعوت دی. ایک آدھ دفعہ مصروفیات اور ضروری کام کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا، جس کے لیے میں آج معذرت چاہتا ہوں. لیکن آج اس محفل کو بھی اگر میں مس کرتا تو شاید زیادتی ہو جاتی. اس لیے بہت ساری مصروفیات کے باوجود، آپ کو پتہ ہے اس وقت سرفرانہ ریلی کے حوالے سے رنگا رنگ تقریبات منعقد ہو رہی ہے، اور ہمارے سیم صاحب ابھی آئے ہیں، لیکن میں نے ابھی اس سے ملاقات نہیں کی ہے، کیونکہ میں نے سمجھا ان تمام مصروفیات سے کئی گنا زیادہ اہم یہ آپ کی یہ محفل ہے. تو سب سے پہلے میں بہن لیلا سے مخاطب ہوں. انہوں نے جو نغمہ پیش کیا، اس میں اس کا مطلب کچھ اس طرح سے تھا کہ ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں آپ غلط کہہ رہی ہیں. آپ کی آنکھوں میں جو روشنی میں دیکھ رہا ہوں وہ کسی بینائی رکھنے والے فرد سے کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ آپ کے بیان میں جو روشنی ہے، آپ کی سوچ میں جو روشنی ہے، وہ پوری قوم کی نمائندگی کر رہی ہے. تو آپ کے جو اشعار جو آپ نے نغمے میں پیش کیا ہے، اس کے ذریعے سے آپ نے ان تمام طبقوں کی نمائندگی کی ہے، ان تمام لوگوں کی سوچ کی نمائندگی کی ہے جو آپ کی طرح مسائل سے دوچار ہے.
ابھی جو جن مشکلات کی طرف اور خاص طور پہ کمپلیکس کے حوالے سے آپ لوگوں نے اپنے تحفظات جو میرے سامنے رکھے ہیں، انشاءاللہ میں اس کو ہماری اسمبلی میں اٹھاؤں گا۔ دوسری بات، ابھی چانڈیو صاحب سے میں بات کر رہا تھا اسپیشل پرسن کے حوالے سے سیٹیں بڑھانے کی، اور خاص طور پر پروموشن سے بھی، ڈپارٹمنٹل پروموشنس میں بھی ڈسیبل لوگوں کو، اسپیشل پرسن کو جو خصوصی کوٹا دیا گیا ہے تو اس کو ان میں بھی ترجیح دی جائے۔ اس مسئلے کو بھی انشاءاللہ میں اسمبلی میں اٹھاؤں گا، اور میں ان تمام لوگوں کو داد دیتا ہوں جو ڈس ایبلٹی کو خاطر میں لائے بغیر اپنے آپ کو معاشرے کا بہترین فٹ انسان سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں دوسرے صحت مند لوگوں سے بہتر طریقے سے انجام دے رہے ہیں، اور ویسے بھی آپ معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو توجہ اور احترام کے بہت زیادہ مستحق ہے۔ تو انشاءاللہ میں اپنے آپ کو آپ کی کسی بھی خدمت کے لیے، آپ کی کسی بھی ضرورت کے لیے ہمیشہ میں تیار رکھوں گا۔ انشاءاللہ کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی موقع پر میں آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے یا آپ کی ہیلپ کرتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہ آپ سے میرا وعدہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اپنی بساط کے اندر رہتے ہوئے جو مجھ سے ہو سکتا ہے، جو حدود کا تعین ہوا ہے، جس حدود کے اندر مجھے رہنا ہے، اس میں رہتے ہوئے انشاءاللہ حد الوضع آپ کی ہر موقع پر آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے اور آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہوں گا۔ میں آپ کو آفرین کہتا ہوں کہ آپ نے ڈس ایبلٹی کو کوئی چیز نہیں سمجھتے ہوئے ایک بہترین نظام، ایک تنظیم کو آپ آگے لے کر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے دوسرے محروم طبقے کی نہ صرف نمائندگی ہوتی ہے بلکہ ان کی مدد بھی ہوتی ہے، اور معاشرے کے دوسرے صحت مند لوگوں کی توجہ آپ کی طرف مبذول کرانے میں آپ کا بڑا کردار ہے جو قابل تحسین ہے۔ آج میں یہاں پر صرف حاضری ڈالنے کے لیے یہاں پر موجود ہوں، یہاں پہ آیا ہوں۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اسمبلی میں صرف میں اسمبلی میں اٹھاؤں گا۔ ابھی اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب یہاں پر آئے ہوئے ہیں کمپلیکس کے حوالے سے، میں ابھی ہی آج ہی ان سے بات بھی کروں گا۔ اچھا، میں اس کو اس کی مصروفیات دیکھوں گا، اگر بیچ میں اگر وقت ملتا ہے تو اس کا بھی میں بندوبست کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بہت اہم ہے انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے بہن لیلا کو بہت خوبصورت نغمہ پیش کرنے پر مبلغ 10,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں، اور کے ڈی ایف کو 20,000 روپے کا میری طرف سے اعلان ہے۔ اس کے ساتھ جب بھی آپ کو، دوبارہ میں کہتا ہوں، جب بھی آپ کو جہاں کہیں بھی میرے تعاون کی ضرورت ہوگی، دام دھیرا میں سخن جوڑی، انشاءاللہ میں ہمیشہ پیچھے نہیں ہٹوں گا، آپ کے ساتھ ساتھ ہوں۔ نیچے کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ میں تقریر ختم کر چکا تھا، لیکن آپ نے جو مطالبات جو سامنے رکھے ہیں اس حوالے سے، یہ جو آپ نے ایکٹ کا جو تذکرہ کیا، یہ ایک 2019 میں پاس ہوا تھا۔ اس وقت نہ ہماری گورنمنٹ تھی نہ ہم اقتدار میں تھے، لیکن پھر بھی اگر یہ کیبنٹ کے اندر پہنچا ہوا ہے تو اس پر عمل درآمد کے لیے میں کوشش کروں گا۔ باقی یہ جو مطالبات آئٹم وائز آپ نے یہ، اس کی کاپی آپ مجھے بھی دے دیں، اور سی ایم صاحب سے اگر آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ یہ مطالبات جو ہے نا ان کے سامنے رکھیں، اور کاپی اس کی مجھے بھی دے دیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم سر، میرا ایک مطالبہ ہے سر۔ جناب، میں کیٹو بلائنڈ ویلفیئر آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ ہوں
सर हमने 27 जुलाई को गिलगित में अपना अफराद ने एक धरना दिया था सर। हम वहाँ पे 3 दिन रहे, लेकिन हमारे वज़ीर आला साहब घर से बाहर निकालने की ज़हमत तक नहीं की। फिर हमें वो कर्नल उबैद साहब को चेयरमैन नामजद करके वहाँ पे एक ड्राफ्ट बनाने का फैसला किया सर। उस ड्राफ्ट में हर महकमे के सेक्रेटरीज को एक लेटर भेजा जाएगा, जिसमें हर महकमे में ब्लाइंड अफराद को फर्स्ट प्रायोरिटी में जॉब दिया जाए। लेकिन सर अभी तक 27 जुलाई से आज तक तकरीबन 2.5 महीना गुजर गया है सर। अभी तक हमारे वो ड्राफ्ट पे न साइन हुआ है सर, न हमारे उस रूल पे कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। हमने वहाँ पे धरना किसी एनजीओ के थ्रू या हमें किसी मुखिर हजरात के थ्रू हमने नहीं किया है। हम बाल बच्चे वाले अपने बाल बच्चे की पेट से काट के हम 2 दिन रहे सर, लेकिन वज़ीर आला साहब बाहर निकलने की भी जहमत नहीं किया। कर्नल उबैद साहब ने अपने हमदर्दी का इजहार करते हुए हमारे साथ आए और हमें यह मौका वहाँ फराहम किया, लेकिन उसके बाद शायद कर्नल साहब को भी भूल गया। अभी तक हमारा जो ड्राफ्ट है सर, एक ड्राफ्ट आप वज़ीर आला हाउस में भी बना सकते थे, लेकिन हमें वहाँ पुलिस के डक्शन में बैठा के एडीसी के दफ्तर में ट्रांसफ़र किया, और वो डीसी साहब ने भी एक ड्राफ्ट बनाने के लिए 5-6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक लगा दिया। लेकिन अगले सुबह साइन करने का वादा किया 29 जुलाई को, लेकिन आज 16 अक्टूबर है, तकरीबन 2.5 माह गुजर चुके हैं, लेकिन हमारे वज़ीर आला साहब ने न उस पर साइन किया है और न उस पर कोई पेशरफ्त हुआ है। तो हमें इस हुकूमत से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है, बिलखुसूस ब्लाइंड अफराद के लिए। सर हम भी मजबूर तबका है, हमें कहीं से कुछ आने वाले ज़रिया नहीं है, सोर्सेज नहीं है। जब मैं ख़ुद आपकी वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुरा तक जाके मुझे कुछ नौकरी नहीं मिला, मैं मास कम्युनिकेशन में मास्टर किया हुआ है, मैं ब्रेल सीखा हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं वफाकी वज़ीर शफकत महमूद तक गया, कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमारे माजूर अफराद का क्या पुरस्तान हल बनेंगे सर? जैसा कि आपका जो इमरान खान साहब है, हम उसको सलाम पेश करते हैं। आज पूरे पाकिस्तान के करोड़ों लोग उसके पीछे है। क्यों है? वो फलाही रियासत मदीना पे अमल दरामद करने के लिए पूरा दुनिया को उसका महवर बनाया हुआ है। वो महवर बन चुका है इमरान खान, लेकिन सर उसकी हुकूमत है जीवी में। वो वहाँ माजूर अफराद की बात करते हैं, उसकी तकरीरें हम सुनते हैं, वो माजूर अफराद की फलाह के लिए काम करते हैं, वो माजूर अफराद की आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन हम इस दफ़ा बहुत खुश हुए थे कि हमें अल्लाह का शुक्र है कि पढ़े लिखे वज़ीर आला साहब मिले हैं। लेकिन इस वज़ीर आला साहब के साथ मेरा हाथ बाजू पकड़ के राजा आज़म खान साहब ने लेके गया। उसने बोला पिछले बजट में मैं गया सर, उसने बोला ये बजट के फौरन बाद मैं आपको नौकरी दे दूंगा। फिर गायब हो गया। फिर मैं इस्लामाबाद जाके वज़ीर आला साहब से मिला, तो वज़ीर आला साहब फरमाते आप नौकरी को छोड़ो, मैं आपके इलाज के लिए कुछ करता हूँ। मैंने बोला सर अभी पाकिस्तान में मेरा इलाज का अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, फॉरेन कंट्री में अभी इस पर रिसर्च चल रहा है, आपकी मेहरबानी होगी, मेरे 4 बच्चे हैं, आप मुझे नौकरी दी जाए। तो उसने मेरा कागजात वो काशिफ को थमाया और मैंने वो काशिफ उसका पिया उससे कार्ड लेके आया। आज तक ना वो काशिफ हमारा फ़ोन उठाते, ना हमारे मैसेज का जवाब देते हैं। तो असर इस वक्त ये लम्हा फिक्रिया है, हम ब्लाइंड अफराद के साथ हमने जो गिलगित में 3 दिन धरना दिया, हमने अपने जेब से बच्चों के पेट काट के वहाँ धरना दिया, उस पर कुछ पेशरफ नहीं हुआ। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ सर, आज अगर आप वज़ीर आला साहब से मिलें तो आपकी मेहरबानी होगी, इसके बारे में आप बता दें। ठीक है जी। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर कर्नल उबैद भी आया है तो वो काबीना वज़ीर-ए-आला के कैबिनेट का हिस्सा है, वो भी उनका मिलना भी यूँ समझ लें आप वज़ीर-ए-आला आपसे मिले हैं, किसी न किसी ज़िम्मेदार ने मिलना होता है। लेकिन आपने जो मुतालबात रखे हैं, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो मैं खुद भी वज़ीर-ए-आला को पेश करूँगा। साथ ही अगर वज़ीर-ए-आला साहब से आपकी मुलाकात का अगर टाइम फिक्स होता है तो ये बात भी आप उनके सामने रखें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल एहतराम जनाब से जनाब KDF के मुअज़्ज़िज़ मेंबरान और यहाँ पे हाज़रीन महफिल ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अभी तो तकरीर का मौजू मिलने वाला था, लेकिन मैं स्पीकर साहब यहाँ से तशरीफ़ लेके जा रहे थे, तो मैंने मुनासिब समझा कि हमारा आवाज़ उन तक पहुँच जाए, इसलिए मैंने वहाँ पे अपने नशीद से उठ के मैंने स्पीकर साहब से जो चंद मुतालबात किया था। तो बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने सुना और आपने उसको वज़ीर आला साहब तक पहुँचाने की यकीन दहानी की।
तो इस पर मैं जनाब स्पीकर साहब का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो मौजूद नाज़रीन व सामीन से मैं ये गुज़ार करना चाहता हूँ कि कल हमने अपने जो यौम सफ़ेद छड़ी डे था वो हमने ब्लैक डे के तौर पर इसीलिए मनाया था कि हमारे धरने पे वज़ीर आला साहब नहीं आए और उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रहा था। इस वजह से पूरे दुनिया में अब मिसाल के तौर पर हम ईद उल फित्र के मौके पर कोई मातम का मजलिस तो नहीं कर सकते ना। तो ये हमें यूएन ने जो हुकूक दिया था कि वाइल्ड कैंप सेफ्टी डे, तो इसको हम एक खुशी के तौर पे हर साल मनाते थे, लेकिन इस साल पूरे गिलगित बल्तिस्तान में हमने यौम सियाह के तौर पर इसीलिए मनाया था कि जनाब वज़ीर आला साहब ने हमारे आवाज़ नहीं सुनी और हमारे ड्राफ्ट पर अभी तक उसने साइन करने की जहमत नहीं की। इस वजह से हमने अलामती तौर पर एक रैली भी निकाली जिसको प्रेस क्लब से होता हुआ यादगार शहदा पर इख्तिताम पजीर हुआ। तो हम ये गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि आप जल्द अज जल्द ये नाबीना अफराद और बिलखुसूस नाबीना अफराद और तमाम डिसेबिलिटी के मसाइल को हल करें। हम KDF का भी इंतहाई शुक्रगुजार है कि इन्होंने अरसा दराज से बल्तिस्तान में अपने खदमात सर अंजाम दे रहे हैं और अपने सलाहियत को बरए कार लाते हुए जनाब हसन बल्ती साहब माजूर अफराद के लिए हर वक्त कोशिश कर रहे हैं कि इनके हुकूक दिलाने के लिए। जो सबसे पहले यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बनाए तो KDF है कि इन्होंने अवेयरनेस दिया लोगों को। अब अल्लाह के शुक्र है यहाँ पे हज़ारों KDF बन गया है जिसमें खरमा वाले, खपुलो वाले, शिगर वाले और बल्तिस्तान ब्लैंड भी है। इसमें जनाब क़यामुल हुसैन दानिश साहब और बाबर बख्शी साहब खादिम हुसैन ये भी काम कर रहे हैं। तो इन सब का शुक्रिया और यहाँ पे आए हुए तमाम माज़िर मेहमान गिरामी का भी शुक्रिया कि आप अपने गुनवा मसरूफियत से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए। और इंशाल्लाह हम शिगर में K2 ब्लाइंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 18 को हम यौम सफ़ेद छड़ी डे मनाया जा रहा है। इसमें आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से दावत है, आप तमाम वहाँ की शिरकत करें और हमारा हौसला अफजाई करें। थैंक यू, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद, वो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती। आज कार्यक्रम डिसेबिलिटी फोरम के थ्रू जो सफ़ेद छड़ी के जो आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो उसके लिए मैं KDF की टीम सदर मूसा साहब और चेयरमैन हसन बल्ती और उनके टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम जो माजूर अफराद हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों की ये यूनिटी है। अभी कोई भी कौम है, कोई भी ग्रुप है, जब तक एक लीडर जो है ना वो लीडर होता है, वो अपने लोगों को इकट्ठा रखता है। आप लोगों में सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप सब लोग इकट्ठे हैं, इसलिए आज तक आप लोगों को आपके मसाइल हल होने जा रहे हैं। अभी जिस तरह से स्पेशल कम्प्लेक्स आया है और अभी जिस तरह मुतालबात आपके जो फंक्शंस में बड़े बड़े जो लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करवाया है। अब माँ भी है, जब तक बच्चा रोता नहीं है तो उसको दूध नहीं पिलाती है। तो ये आप लोगों के लिए मेरा जो मानना है एज ए यूथ असेंबली के कायद, जिस तरह से हम यूथ इकट्ठे हुए हैं तो हमने अपने हुकूक के लिए फाइट किए हैं, तो हमें वो चीज़ें अब मिलना शुरू हो गया है। तो इसी तरह आप लोगों के लिए भी यही है कि आप यकजहती का मुजाहरा करें। आप लोग अलग अलग से तंजीमें ना बनाएं, अगर बनाएं भी तो ज़िलाई लेवल के ऊपर, तहसील के ऊपर बनाएं, तो एक लीडर के पीछे खड़े हो जाएं। अगर आप किसी एक का हाथ मजबूत करेंगे तभी आपको अपना हुकूक मिलेगा। अगर आप हर जगह से हर एक अलग अलग मुतालबात करते रहेंगे तो फिर आप लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप लोग हो सकता है अपने यूनियन में, अपने तहसील में, डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पे आप बेशक करें, अलग अलग नाम से रहें, लेकिन लीडर को ये बनाएं जिसके पीछे आप सब लोग खड़े हो जाएं और अपने मुतालबात को मुख्तलिफ करारदाद के थ्रू। ये देखिए आज कितना खूबसूरत, आज आप लोगों ने जिस तरह से उस वक्त धरना दिया या वो दिया, उससे बेहतर ये इस तरह के सेशन है। हमने एक ट्रेंड चेंज किया है। यूथ असेंबली क्या है, हम हमारी सेशन असेंबली के अंदर करवाते हैं, कमिश्नर ऑफिस में जाके करते हैं, हम करारदाद के थ्रू काम करते हैं। हमारा कोई मसाइल है तो हम ट्रूथ डायलॉग के थ्रू करते हैं, तो उनको समझ आ जाता है। आज आप लोगों ने अपने मुतालबात, वही मुतालबात थे जिसको आप एहतजाज करके टायर चला के भी कर सकते थे,
لیکن آپ لوگوں نے ایک پرامن طریقے سے، ایک واضح طریقے سے، ایک بہترین قرارداد کے تھرو پہنچایا، تو یہ اسپیکر جو ہے ان کے پاس پہنچا ہے، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کے پاس، اور اب وزیر اعلیٰ سے بھی ملتے ہیں، تو یہ جو ہے نا ہمارا جو معاشرہ ہے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدم و برداشت کی طرف جا رہے ہیں، ہر ایک جو ہے وہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں، ہر ایک اپنے جو ہے نا دھوڑا سنانے کے لیے ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ انفرادی طور کے بجائے اجتماعی طور پر کام کرنے کی کوشش کریں، اور مل بیٹھ کے سب اکٹھے سے عدم برداشت کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ آپ یہ جو ہے نا یہ نہ کہیں کہ یہ فلاں ڈسیبل ہے فلاں، آپ ڈسیبلٹی میں بھی اگر آپ لوگوں نے اس کے اوپر اور کیٹیگری بنانی شروع کر دی تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو آپ لوگ اپنے آپس میں رہیں، آپ لوگ یہ کہیں کہ بلائنڈ کا گروپ بنائیں، اچھا ویل چیئر والوں کا بنائیں، لیکن ہم اپنے اندر سے کہیں کہ اس کو اتنا کوٹا ملنا چاہیے، ان کو اتنا کوٹا ملنا چاہیے، لیکن جب زبان ہو جائے سب ایک ہو جائے، جب سب ایک ہو جائیں گے تو آپ لوگ اپنے حقوق کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو اچیو کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ آج آپ لوگوں نے ہر سال، کیونکہ جب تک آپ مختلف دن کو سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں آپ کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ ہر بندے کو ایک دن ملتا ہے تو آپ نے اس دن کو ایسے سیلیبریٹ کرنا ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے گی سفید چھیڑی والے کیا، جس طرح سے جو بچی ہے اس نے زبردست طریقے سے اپنے اظہار کیا، تو جو بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے انسان ہے نا، سب ہے، دل تو سب کے پاس ہے، لیکن اس سے کیا ہو جاتا ہے، اویئرنیس مل جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان کے سے جو مسائل ہے، اگر ایک سائڈ اللہ نے اگر کسی چیز میں کمی کر دی ہے تو اور چیزوں میں ان کی صلاحیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر ایک خوبی ضرور دیا ہوا ہے، اگر اس خوبی کو اپنے اندر جانچنے کی کوشش کریں، اگر آپ اپنے ٹیلنٹ کے اوپر ہے، اگر آپ کو اپنی خوبی کا پتہ ہے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے کہ اگر کوئی کسی پوسٹ پہ گیا ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے بھی اس پوسٹ پہ جانا، نہیں، اللہ نے آپ کی کچھ اور صلاحیت دی ہے، آپ کہیں اور جا سکتے ہیں، کوئی ٹیچر بن سکتا ہے، کوئی اگر جج بنا ہے، ابھی جو کہہ رہا تھا کہ جج بنا ہے تو بہترین ہے، آپ کوئی سی ایس پی آفیسر بنے، تو اس کے علاوہ کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، کوئی ٹیچر بنے، تو مختلف اللہ نے آپ لوگوں کے اندر جو صلاحیت دی ہے ان صلاحیت کو دیکھیں کہ یہ وہ بنا ہے تو آپ نے بھی وہ نہیں بننا ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو اس چیز کے لیے کچھ اور کے مقصد کے لیے بنایا ہے، تو ہر ایک کے اندر جو خوبی ہے آپ اس کو اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ کا یہ یکجہتی، اور اسی طرح سے اگر آپ اسی طرح یکجہتی رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے تو حکومت بھی مجبوراً آپ لوگوں کو اپنا حقوق دینے کے اوپر جو ہے راضی ہو جائیں گے، کیونکہ حقوق کے لیے آپ کو نکلنا پڑتا ہے، جب آپ نکلیں گے نہیں، آپ بات نہیں کریں گے، ڈائلاگ نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا، تو جب بھی آپ لوگوں کو بلائے جائیں تو آپ لوگ جائیں اور قرارداد کے تھرو ایک ٹیبل ٹاک کے ذریعے آپ ان چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو بہترین ایک موقع ہوگا۔ تو آخر میں ایک دفعہ پھر آپ تمام کا شکریہ، اور قراقرم ڈسیبلٹی حسن بلدی اور ان کی ٹیم کو ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر امن سے ہی رہیں گے اور بھائی چارگی کے ساتھ محبت سے رہیں گے تو یہ کاروان اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا، تو کوشش کیا کریں کہ امن، بھائی چارگی اور محبت کے ساتھ اس پیغام کو آگے تک پہنچایا جائے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا یہ کاروان اور مزید استحکام کی طرف جائے گا۔ آخر میں ایک دفعہ پھر شکریہ، پاکستان زندہ باد کا کبیر بستان بھائی۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حسن بلدی اور اس کی ٹیم کو کہ انہوں نے وائٹ پین ڈے کے حوالے سے اتنا ایک خوبصورت پروگرام آرگنائز کیا، ویل آرگنائز پروگرام ہیں۔ یوں تو آپ لوگوں کے ساتھ میں بہت عرصے سے کام کرتا رہا ہوں، آج سے پہلے شروع میں جب سکردو میں چپ آیا، سول سوسائٹی ہیومن اینڈ انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ پروگرام، اس وقت جو افراد باہم معذور ہیں ان کی بیس لائن سروے میں نے بطور رضاکار کام کیا تھا۔ اس کے بعد مختلف مواقعوں پہ مختلف ایونٹس میں میں ہمیشہ سے یعنی ایک عرصے تک ساتھ رہا۔ مجھے اندازہ ہے کن مسائل، کن ایشوز اور کیا کیا چیلنجز تھے ہمارے سامنے جب ہم سروے کے لیے جاتے تھے،
تو لوگ ڈیٹا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، ڈفرینٹ کوشچنس ہوتے تھے. اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت جب ہم لوگوں کے پاس جاتے تھے، افراد باہم معذوریت کو ڈھونڈنے کے لیے مختلف گاؤں میں، آگے چندہ سے لے کے آگے سرمک تک اس بیچ میں ہم نے سروے کیا تھا، تو اس وقت لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ ہماری مالی مدد کریں، ہمیں یہ دے دیں، ہمیں پیسے دے دیں، ہمیں فلاں دے دیں. اب ان 10 12 14 سالوں میں تبدیلی یہ ہے، آج میں نے یہاں اس پروگرام میں دیکھا کہ اب آپ لوگ اپنے بیسک فنڈامنٹل رائٹس کی بات کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ تبدیلی ہے، یہ خوشی کی بات ہے. اب آپ یہ نہیں کہتے کہ میری مدد کریں، مجھے کچھ دے دیں، یا کھانے کے لیے دے دیں، پہننے کے لیے دے دیں. نہیں، آج جتنے مقررین نے یا بیچ میں سے جس نے اٹھ کے بات کی، اپنے حقوق کی بات کی، اور گورنمنٹ کے سامنے، اداروں کے سامنے آپ نے اپنے مطالبات رکھے، یہ آپ لوگوں کی سب سے بڑی کامیابی ہے، جس میں مجھے خوشی ہے. خوشی اس لیے ہے کہ میں تمام، یعنی آپ کو پتہ ہے ڈسیبلٹیز کے مختلف، خیر میں اس کو ڈسیبلٹی تو میں نہیں مانتا، آپ لوگوں کے اندر ایبلٹیز ڈس ایبلٹیز سے بہت زیادہ ہے، لیکن چلو ایز اے جنرل ٹرم کے طور پہ میں یہ لفظ یوز کر رہا ہوں. تو سب ڈفرینٹ جو ہے، پیرالائز ہے یا اگر بلائنڈنس ہے، ان سب کو ایک فورم پہ جمع کرنے کے لیے ہم نے بہت ایفرٹ کی ہے، اور آج خوشی کا مقام ہے سب ایک جگہ جمع ہے. تو جیسے منظور صاحب نے بھی اپنی اسپیچ میں کہا، اسی موٹو کو آگے لے کے جانا چاہیے. اس کے بعد مجھے 2020 میں سرکاری ڈپارٹمنٹس میں ریکروٹمنٹ کا موقع ملا. میں ڈسٹرکٹ دیامر میں گیا، سور میں گیا، گلگت ڈسٹرکٹ میں گیا، اسلام آباد کی کچھ پوسٹنگ تھی جن کا انٹرویو گلگت میں ہو گیا. میں جس ڈسٹرکٹ میں گیا، سب سے پہلے آپ لوگوں کے جو تنظیم کے نمائندے تھے وہ پہنچ گئے، اور انہوں نے ڈائریکٹ ہم سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارا کوٹا ہے 3% یا 2% اس کو انشور کریں. اور حسن کو پتہ ہے ہم نے پوری طرح کوشش کی، کسی نہ کسی طرح اس کوٹے کو ہم جس حد تک ممکن تھا ہم نے انشور کرایا. اور واقعی میں یہ آپ لوگوں کا مطالبہ ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بہت کم ہے جو پرسنٹیج ہے، اس کو واقعی میں بڑھنا چاہیے. تو وہ ہم جیسے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. اور اس کے لیے منظور صاحب کی اگلی بات مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ لوگوں کو ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی تنظیموں میں بیٹھ کے نہیں، بلکہ ایک فورم پہ، یعنی جنرل ایک آپ لوگوں کا فورم ہونا چاہیے. اس میں بلائنڈنس سے جو پیپل ود بلائنڈنس کے جو ایشوز ہے، یا جو باقی بھی جو ہے، ان سب کی ایک جامع وہ بنا کے آگے بات کرنی چاہیے. آج وزیر اعلیٰ سے ملیں گے تو وہ الگ ملیں گے، کے ڈی ایف والے الگ ملیں گے، تو آپ لوگوں کی آواز مؤثر نہیں ہوگی. تو ضروری یہ ہے کہ آپ لوگ مل کے پہلے اس چیز کو دیکھیں. اور سب سے بڑی بات، ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. ٹائم چاہیے ہوتا ہے سب سے بڑھ کے. آج کے دور میں کون ٹائم دے سکتے ہیں؟ ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. جیسے اپنے ہمارے شگر کے نمائندے نے بتایا کہ دھرنے دینے کے لیے جانے کے گیا، وہاں پہ خرچہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہر کوئی نہیں کر سکتا. کسی ایک پہ آپ لوگوں نے اعتبار کرنا ہے، یقین کرنا ہے، اس کو آگے کرنا ہے، اور اس کے آپ لوگوں نے ہاتھ پاؤں بننے ہیں. وہی آگے جا کے آپ لوگوں کے لیے بات کریں گے، آواز اٹھائیں گے. تو اس آواز میں جان ہوگی. آپ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تو آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کی آواز مؤثر ہوگی. اس کے بعد میرے پاس ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں. حسن سے میرا کنٹیکٹ رہتا ہے. رول کالونی میں ہم نے ویسے جنرلی غریب لوگوں کے لیے اوپن کیا ہوا ہے، لینگویج سینٹر کھولا ہوا ہے فیمیلز کے لیے، کمپیوٹر سینٹر ہے، سلائی سینٹر ہے، ہرگیسہ میں بھی کھولا ہوا ہے. ان سب میں نے حسن کو بتایا ہوا ہے کہ جو ہماری پرائرٹی ہے، اگر ڈسیبلز وہاں پہ فیمیلز یا جو بھی ہے وہ آنا چاہیے، ہمیشہ ہم ان کو پرائرٹی دیتے. اور لاسٹ ٹائم جب انٹرویوز ہو رہے تھے اس میں نے اسپیشل پرسنز کو بھی انکلوڈ کیا تھا. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ہماری جو آج وہ کی طبیعت ناساز تھی، یہاں نہیں آ سکی، میں ان کو لے کے آنا چاہ رہا تھا. ہماری مشل ٹرسٹ کی چیف ایگزیکٹو آفیسر صاحبہ آئی ہوئی ہے، میم زیبا حسین اسلام آباد سے. ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، تو ہم یہاں ہرگیز ایک اسکول اوپن کر رہے ہیں. وہ ایک معیاری انگلش میڈیم فری اسکول ہوگا پرائمری لیول تک، پی جی سے، پلے گروپ سے. تو اس میں بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو اگر ان ایریاز میں ایزی ایکسیس ہو لوگوں کا، یا ان ایریاز میں کوئی رہائش پذیر ہو، تو جو ڈسیبلز ہیں ان کو ہم پرائرٹی بیس ان کو وہاں پہ ہم فری تعلیم دے دیں گے.
اس کے علاوہ ہمارا ایک کمپوننٹ ہے واٹر اینڈ سینیٹیشن کا، ڈرنکنگ واٹر پہ ہم تھوڑا کام کر رہے ہیں. اب تک میرے پاس 3 پروجیکٹس آئے ہیں، اس 3 میں سے ایک پروجیکٹ میں نے حسن کو دیا ہے اسی بیس پہ کہ یہ آپ لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے ان کے ایریاز میں، اور چیئرمین موسیٰ اور حسن کو. تو انشاءاللہ آگے بھی ہم مل کے چلیں گے. افسوس اس بات کا ہے آج آپ لوگوں سے زیادہ یہاں پہ باقی لوگوں کو ہونا چاہیے تھا جن کو ڈسیبل نہیں کہا جاتا، لیکن میرا تو یہ خیال ہے اصل ڈسیبل وہ ہے چونکہ ان میں شعور نہیں ہے، ان میں احساس نہیں ہے. تو معذور تو وہ ہے، آپ نہیں ہیں. آپ باہمت ہے، آپ مختلف جگہوں سے آتے ہیں، آپ اپنے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جمع ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ جہاں آپ لوگوں کے لیے ہماری اور سپورٹ کی، مدد کی ہماری ضرورت ہو، ہم ہر وقت تیار ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. بات پھر وہی ہے کہ یونیٹی ہو، آپ لوگ مل کے اپنے حقوق کے لیے لڑیں، جہاں جس طرح ہماری ضرورت ہو ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. آخر میں ایک دفعہ پھر مبارکباد حسن اور اس کی ٹیم کو، آپ سب کو، کہ آج کا یہ دن آپ لوگوں نے بہت خوبصورتی سے منایا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان بہت شکریہ. آپ سب کے لیے ضیافت کا بھی ہم نے تھوڑا سا وہ کر دیے، تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم پہنچائیں گے، کیونکہ یہاں پہ مسئلہ مسائل زیادہ ہوتے تھے تو اس میں ہم نے تحقیق کروا دی ہے تاکہ آسانی سے وہ ہو سکے، ڈسٹریبیوٹ ہو سکے. بہت شکریہ.